آئے آئے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے جس میں تو نے ہمیں جمع کیا تاکہ ہم تیرے کلام کو سیکھ سکیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ نیکی اور بھلائی کی قوت تجھ ہی سے ملتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں برکت دے، ہمیں اپنے کلام کی قوت اور قدرت سے بھر دے تاکہ جو کچھ ہم کریں تیری نظر میں مقبول ٹھہرے۔ جب ہم چھٹے حکم کی اسٹڈی کرتے ہیں ہمارے دل کی آنکھیں روشن کر دے تاکہ ہم اس طرح سے تیرے حکم کو سمجھیں اور سیکھ سکیں جس طرح تو ہمیں سکھانا چاہتا ہے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی دینا۔ مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں ہم یہ دعا مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ 10 احکام کی سلسلہ وار اسٹڈی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو خون نہ کرنا۔ پچھلی دفعہ ہم نے سیکھا تھا کہ ہم واقعی اس حکم کی تابع داری کر سکتے ہیں۔ تو خون نہ کرنا، جب آپ زندگی اور اس کے مفہوم کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر اس حکم پر عمل کرنا مشکل نہیں لگتا۔ پچھلی دفعہ ہم نے سیکھا تھا کہ خدا انسانی زندگی کو کس قدر عزت اور قدر اور منزلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور کس طرح چھٹا حکم تو خون نہ کرنا ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے تاکہ ہم زندگی کی قدر کرنا سیکھیں۔ آج ہم اس شریعت سے ماخوذ خاص قانون اور اصول کا جائزہ لینا جاری رکھیں گے۔ تو خون نہ کرنا جو کہ چھٹا حکم ہے، یہ اصول ظاہر کرتا کہ خدا کس طرح لوگوں کی فکر کرتا ہے۔ خدا چاہتا کہ ہم اس کے قانون اور اصول پر عمل پیرا ہوں تاکہ ہر طرح کے حالات و واقعات میں ہماری زندگیاں محفوظ رہیں۔ چھٹے حکم سے دیگر کئی ایک مخصوص قوانین اخذ کیے گئے۔ ان مخصوص قوانین پر ہم غور کریں گے جو اس چھٹے حکم سے منسلک ہیں، اور یہ دیگر جو قوانین ہیں یہ اسی قانون کو واضح کرنے کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ زندگی سے متعلق ہے۔ بس ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حکم کس قدر اہم ہے۔ خدا نے قتل و غارت روکنے کے لیے کئی ایک رحم و طرز سے بھرے ہوئے قوانین بنائے۔ آئیں ان مخصوص قوانین پر غور کریں، ان کی تحقیق و تفتیش کریں۔ یہاں پر ہم مخصوص قوانین کی فہرست بیان کریں گے، پھر آپ بائبل مقدس کے حوالہ جات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر خدا پناہ کے شہر مقرر کرنے سے بے گناہ زندگی کی حفاظت کرنے کا حکم جاری کرتا ہے۔ اور ان پناہ کے شہروں کے حوالہ کے لیے آپ استثنا 19 باب 1 سے 13 آیات کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے پناہ کے شہر بنانے کا حکم دیا۔ فرض کریں آپ سے نادانستہ قتل ہو جاتا ہے، ایسے شخص کی زندگی بچانے کے لیے خدا نے پناہ کے شہر مقرر کرنے کا حکم دیا۔ یہ بھی چھٹے حکم سے متعلق ہی ہے، تو خون نہ کرنا۔ اور پھر خدا نے استثنا 19 باب 14 آیت میں اپنے ہمسائے کی سرحد کو عبور نہ کرنے کے تعلق سے کہا، یعنی کہ اس کی زمین پر قبضہ نہ کرنے کے بارے میں حکم دیا۔ یعنی اپنے ہمسائے کی حدود کو نہ سرکانا۔ یہ حد کیا ہوتی ہے؟ یہ پتھر کا ایک ستون ہوتا تھا، یہ ملکوں کے درمیان حد بندی کے لیے بھی کھڑا کیا جاتا تھا۔ اس حد کو ہٹانا ایک سنگین جرم ہوتا تھا۔ یہ دوسرے کی جائیداد ہتھیانے کے لیے کیا جاتا تھا تاکہ اس کی سرحد کے نشان ہی کو آگے پیچھے کر دیا جائے۔ استثنا 27 باب 17 آیت میں لکھا ہے، مالعون ہے وہ شخص جو اپنے ہمسائے کی حد کو سرکائے۔ استثنا 22 باب 8 آیت اور پھر استثنا 27 باب 17 آیت۔ پس یہ قانون کس قدر ہمسائے کی جائیداد و املاک کی قدر کرنا سکھاتا ہے تاکہ وہ شخص اپنی زندگی جی سکے۔
ہماری جائیداد ہمارا نام زندہ رہ سکے، ہم زندہ رہیں، کیونکہ خدا ہماری جان کو بہت عزیز رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی جائیداد کو جبراً لے لیتا ہے تو یہ کسی کو قتل کر دینے کے مترادف ہے، کہ کوئی یہ جائیداد اس کی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ استثنا 22 باب 8 آیت میں لکھا ہے، یہ آیت ہمسائے کا خیال رکھنے کی گہری فکر بیان کرتی ہے۔ خدا حکم دیتا ہے جب ہم گھر بنائیں، یعنی نیا گھر بنائیں، اپنے ہمسائے کا خیال رکھیں۔ لکھا کہ گھر کی چھت پر منڈیر چار دواری کرنا، تاکہ اپنے ہمسائے کا خون تیری گردن پر نہ ہو، یعنی آپ کا گھر بہت محفوظ ہو، یعنی آپ کے گھر سے کسی کو چوٹ نہ لگے اور نہ ہی کسی قسم کا جانی نقصان ہو۔ چھت پر منڈیر ہی کیوں، چھت پر یا بڑی عمارت کے اوپر محافظت کے لیے کی گئی چار دیواری بہت ضروری ہوتی تھی، تاکہ کوئی جانی نقصان نہ ہو، تاکہ کسی کا خون بنی اسرائیل کی گردن پر نہ ہو۔ بس یہ قانون ظاہر کرتا کہ خدا کس طرح ہمارے ہمسایوں کی زندگیوں کی بھی قدر کرتا ہے اور ان کے بارے فکر مندی کا رویہ رکھتا ہے۔ بس قبل اس سے کہ ہم 6 قوانین کا مطالعہ کریں تو خون نہ کرنا۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی عام حد بندی ہے۔ جب ہم اس قانون کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں، ہم محبت اور دوسروں کا خیال رکھنے اور ان کی محافظت کے بارے میں سوچ کو اپناتے ہیں۔ خدا کا یہ چھٹا حکم محبت اور فکر مندی سے دیا گیا۔ میں اسی سے مزید وضاحت کرنا چاہتی ہوں، ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں، اپنے ہمسائے کے لیے نیکی اور بھلائی کرنے کے نیکی اور بھلائی کے کام کرنے ہیں۔ خروج 23 باب، استثنا 22 باب، فطری نظام میں خلل بھی نہیں کرنا، کیونکہ یہ بھی چھٹے حکم کے زمرے میں ہی آتا ہے، تو خون نہ کرنا۔ آئے چوتھی حصے پر غور کریں، اپنے ہمسائے کے لیے مستعدی سے نیکی اور بھلائی کے کام کریں۔ 22 باب کی پہلی 2 آیات اگر آپ دیکھیں کہ کسی استثنا 22 باب پہلی 2 آیات خدا حکم دیتا ہے کہ لوگ اپنے ہمسائے کے بیل یا بھیڑ کو اس کے اصل مالک کو واپس کر دیں اگر وہ انہیں کہیں گم یا بھٹکتا ہوا مل جائے، یعنی وہ اپنے ہمسائے کی گم شدہ چیز ڈھونڈنے میں اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ اس پر غور کریں کہ خدا ہماری مادی یا دنیاوی جائیداد و املاک کی بات کر رہا ہے۔ یہ گم شدہ دل یا کسی کی شناخت بھی ہو سکتی ہے، یہ گم شدہ ایمان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا تھا کہ زندگی میں ہم سبھی کچھ زندگی میں سبھی کچھ شامل ہوتا ہے، تاکہ ہمارے جذبات، خیالات اور احساسات بھی۔ پس خدا اس حکم میں مخصوص قوانین کے ساتھ مختلف صورتحال اور معاملات کے تعلق سے تفصیلی ہدایت دیتا ہے، خاص طور پر جب مالک کے بارے میں علم نہ ہو۔ اگر آپ کو گم شدہ رقم مل جائے، اسے سنبھال کر رکھیں اور مالک کی تلاش کریں۔ 10 احکام میں بھی یہی تعلیم دی گئی کہ مالک کو رقم واپس کر دی جائے۔ میں جب اس پر غور کر رہی تھی تو میں حیران رہ گئی کہ خدا اپنے ہمسائے کے تعلق سے ہمیں کس قدر نیکی اور بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی جس کو گمشدہ چیز ملے وہ اس کے مالک کے پاس واپس لے کر آئے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ جب تک مالک ڈھونڈتا ہو اس کے پاس نہ آئے، وہ اس چیز کو اپنے پاس محفوظ رکھے۔ جیسا کہ ہم نے استثنا 22 باب 2 آیت میں بھی دیکھا تھا کہ جس کو گمشدہ چیز ملے اصل مالک کے پاس واپس لائے۔ یہ بہت اہم حصہ ہے۔ اس قانون کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جو ہمارے ہمسائے کی ہو اور وہ گم ہو گئی ہو۔ اس میں بیل، بھیڑ، گدھا، اس کا کوئی کپڑا بھی شامل ہے۔ صرف واقف کار ہمسائے نہیں بلکہ وہ بھی جو ہمارے مخالف اور دشمن ہیں، اور ان کے ساتھ بھی ہم نے ایسا ہی رویہ اختیار کرنا ہے۔ ریورنڈ ابراہم پاک نے 10 احکام کے تعلق سے اپنی 7ویں کتاب میں لکھا کہ ان ہدایات کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ جس کو گم شدہ چیز ملی ہے وہ کیا سوچتا ہے، یہ وہ کیسی صورتحال سے دوچار ہے، اسے کلام پر عمل کرنا ہے اور ہر صورت میں عمل کرنا ہے۔ شریعت کو اس بات سے غرض نہیں کہ میں کیسی صورتحال سے دوچار ہوں۔ جب مجھے اپنے ہمسائے کی گمشدہ چیز ملی ہو، خدا اس شخص کی فکر کرتا ہے اور ہماری توجہ مرکوز کراتا ہے کہ جس کی چیز گم ہو گئی ہے اس میں کوئی یتیم، بیوہ یا غریب شخص بھی شامل ہو سکتا ہے۔ خدا کو اس شخص کی فکر ہے جس کی چیز گم ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنے ہمسائے کی جگہ پر خود کو رکھ کر دیکھیں اور سوچیں بھی تو ہمیں اس قانون اور رسول کی سمجھ آئے گی۔
छठा हुक्म ही बेहतर तौर पर इस हुक्म की वजाहत करता है कि अपने हमसाए से अपनी मावनत मोहब्बत रखना। ये कानून दीगर कवानीन के तलक से के कवानीन से कतई मुख्तलिफ है, जो हमसाए और फर्द के दरमियान हदबंदी की मलकियत में इम्तियाज करता है। दीगर 10 अहकाम बयान करते हैं, तो लालच न करना, तो चोरी न करना। ये मखसूस कवानीन दीगर से क्यों कर मुख्तलिफ हैं? क्योंकि ये कानून रहम तरस और नेकी और भलाई में आसानी है। बस आप हमसाए को तरजीह दे रही हैं। ये खुदा का हुक्म है कि आप हमसाए की माल और जायदाद की बेलौस मुहाफजत करें, गोया ऐसे जिस तरह वो चीज़ आपकी अपनी ही मलकियत हो। जब हम इस पैगाम में शामिल हुए, जब हम देख रहे हैं कि हमारा आसमानी बाप हमारे ईमान को अल्लाही फितरत में ढाल रहा है, ये बातें बहुत भारी मालूम होती हैं। इन पर अमल पैरा होना आसान तो नहीं है। ये कहने को आसान मगर करना मुश्किल महसूस होता है। मेरी दुआ है कि हम आसमानी बाप से लिपटे रहें। दुआ करें कि ये बातें हमारे दिलों में समझ के साथ बैठ जाएं, ताकि ये कलाम हमारे दिल में जिंदा, सरगर्म और अमली हैसियत अख्तियार कर जाए। आए दुआया हालत में पैगाम के बकिया हिस्सा में आगे बढ़ें, ताकि अपने हमसाए के लिए जान फशानी और मुस्तदी से नेकी और भलाई से पेश आते रहें। बस ये सारा मखसूस कानून जिस पर हमने गौर किया, इसको मुख्तसर यूं बयान किया जा सकता है। आप इन्हें नज़रअंदाज न करें। ये इस कदर अहम था कि खुदा ने इस्तिस्ना 22 बाब 1 आयत और फिर 3 और 4 आयत में इसे दोहराया। ये महज सादा सा इंतबा नहीं, बल्कि ये एक बहुत भारी और अहम हुक्म है। खुदा तकाजा करता है कि लोग कामल मोहब्बत का अमली मुजाहरा करें, अपने दुश्मनों से भी वो दिलो जान से प्यार करें, जो उनसे नफरत रखते हैं, उन्हें सताते और उनकी मुखालफत करते हैं, उनसे भी प्यार और मोहब्बत से पेश आए। खुदा हुक्म देता है कि आप उन्हें नज़रअंदाज ना करें। दुनियावी कवानीन के नुक्ता नज़र से कोई भी शख्स उस वक़्त तक बेगुनाह रहेगा जब तक वो किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। लोग किसी की गुमशुदा चीज़ पर कोई फिक्रमंदी नहीं दिखाते, लेकिन खुदा की शरीयत तो हमसाए से हमदर्दी और मोहब्बत का इजहार करने को कहती है। अमली मोहब्बत के इजहार करने में नाकामी और नेकी करने की तौफीक रखते हुए ना नेकी ना करना गुनाह है। खुदावंद यीशु मसीह की तमसील को याद रखें। मत्ती 25 बाब 31 से 46 आयत तक। मत्ती 25 बाब 31 से 46 आयत तक। यहाँ पर हमें कौमों की अदालत का जिक्र मिलता है। याद रखें कि खुदा के कलाम का कोई भी हुक्म महज एक तंबी नहीं, महज एक इंतबा नहीं, बल्कि ये एक संजीदा मामला है, और हमें खुदा के कलाम को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना, इसे मामूली नहीं समझना। हमें हमें कभी भी खुदा के कलाम को नजरअंदाज नहीं करना। ये जानते हैं कि वो मामूली है या कुछ छोटा हुक्म है। खुदा का हुक्म तो हुक्म है, और हमें खुदा के अहकाम की इज्जत और कदर करनी है, ताकि हमारी जिंदगियों से अपने पड़ोसी के लिए, अपने दुश्मनों के लिए अमली मोहब्बत का इजहार हो सके, और हम खुदा के पसंदीदा और मकबूल बेटे बेटियां ठहर सकें। याद रखें कि यकूब 4 बाब 17 आयत, अगर हम नेकी की तौफीक रखते हैं तो नेकी करना है, और अगर नहीं करेंगे तो ये गुनाह है। मत्ती 25 बाब 31 से 46 आयत। यहाँ पर कौमों की अदालत का जिक्र पाया जाता है कि भेड़ों को बकरियों से अलग किया जाएगा, और बकरियां अब्दी आग में डाली जाएंगी, क्योंकि उन्होंने वो नेकी ना की जो उन्हें छोटे से छोटे और उनकी नज़र में हकीर लोगों से करनी चाहिए थी, और वो कर भी सकते थे। हमारे मुआशरे में लोग हर तरह की मुश्किलात और सख्तियों का शिकार हैं। हमारी दुनिया बेरा रवि और लाकानूनीत के शिकार है। मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है। लोग
خود غرضی اور آپادھاپی کا شکار ہیں اور دوسروں کے لیے ان کے دلوں میں کوئی محبت نہیں پائی جاتی۔ محبت سے خالی ہیں، وہ اپنے مفاد سے، اپنے خاندانوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کا مفاد ہی ان کی ترجیح ہے، نہ کہ دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی۔ متی 24 باب 12 آیت۔ نئے عہد نامہ میں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 24 باب 12 آیت میں کیا لکھا ہے؟ آئیں اس حوالہ کو اکٹھے مل کر پڑھتے ہیں۔ خدا کے کلام میں اور لکھا ہے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بطیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ آئیں اس محبت کو ٹھنڈی نہ پڑنے دیں، بلکہ اپنے پڑوسیوں کے لیے اس محبت کو زندہ اور جاوید رکھیں۔ یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنی باقی زندگی سخاوت، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں صرف کر دیں۔ ہماری کلیسیا، ہماری خدمت بہت ہی خاص اور منفرد ہے۔ زبور 146 اور اس کی 7ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ زبور 146 اور اس کی 7ویں آیت میں خدا کا کلام یوں بیان کرتا ہے۔ زبور 146 اور اس کی 7ویں آیت بیان کرتی ہے، جو مظلوموں کا انصاف کرتا ہے، جو بھوکوں کو کھانا دیتا ہے، خداوند قیدیوں کو آزاد کرتا ہے۔ تو آپ ان مخصوص قوانین کے لیے آپ غور کر سکتے ہیں کہ پناہ کے شہر بنائے گئے تھے اور دیگر احکام وضع کیے گئے تھے، حتیٰ کہ خدا نے نیچر کو یعنی قدرتی حسن اور خوبصورتی کو بھی نقصان پہنچانے سے منع کیا۔ استثنا 20 باب 19 سے 20 آیت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم قدرتی حسن کو بھی نقصان پہنچائیں۔ اور استثنا 20 باب 19 سے 20 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیں۔ 20 باب اور 19 سے 20 آیت خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، جب تو کسی شہر کو فتح کرنے کے لیے اس سے جنگ کرے اور مدت تک اس کا محاصرہ کیے رہے، تو اس کے درختوں کو کلہاڑی سے نہ کاٹ ڈالنا، کیونکہ ان کا پھل تیرے کھانے کے کام آئے گا۔ سو تو ان کو مت کاٹنا، کیونکہ میدان کا درخت انسان ہے کہ تو اس کا محاصرہ کرے۔ فطرت کا یا قدرتی حسن کا قتل بھی ایک گناہ تھا، یہ جرم تھا، اور خدا نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ ہم اپنی کلیسیوں اور دنیا بھر کے ایمانداروں سے اظہار محبت کریں، ان کے لیے دعا میں کھڑے ہوں۔ میری دعا کے داسا کام اس کے کلام کی باتیں اور اس کے وعدے ہمیں تیار کریں، تاکہ ہم نیکی اور بھلائی کے کام کرنے والے بن جائیں۔ اس سے اگلے حصہ کی طرف بڑھیں۔ 5ویں بات یہ ہے کہ ہم نیچر کو بھی نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ بہت دلچسپ حصہ ہے۔ جٹے حکم سے منسلک خاص قوانین کے تحت خون نہ کرنا۔ خدا اس بات کو بھی شامل کرتا ہے کہ ہم قدرتی حسن کو بحال رکھیں اور اس کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہاں پر غور کریں، خدا درختوں کے تعلق سے کیا حکم دیتا ہے۔ قتل صرف انسانی زندگی سے نہیں، وقت اور قدرتی حسن کا ضیاع بھی زیر غور رہے۔ انسانی زندگی کو قتل کرنا ہی قتل نہیں، کسی بھی جاندار چیز اور ایسی چیز کو نقصان پہنچانا اور اسے ضائع کرنا قتل کے زمرے میں آتا ہے، جو خدا کی تعاقی ہو اور کائنات کی خوبصورتی کا باعث ہو۔ نیچر کو نقصان یا اس کا تباہ کرنا بھی قتل کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ نیچر لوگوں کی بقائے حیات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرتی ہے۔ غور کرے، خدا اس حد تک ہمارے لیے سوچتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ ساری دنیا اور کائنات ہمارے لیے خلق کی گئی تھی۔ خدا کی ہمارے لیے محبت کس قدر عظیم اور اتم ہے۔ جنگلات کا تعلق بھی انسانی زندگی سے ہے۔ لوگوں کی صحت، زندگی پھلوں اور سبزیوں سے رواں دواں ہے۔ جنگلات سے کئی طرح کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہ انسانی زندگی بقا کے لیے مفید ہے۔ انہیں جلد بازی میں کاٹ نہ ڈالیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا۔
دوران جنگ بھی خدا نے حکم دیا کہ درختوں کو نہ کاٹیں، خاص طور پر پھلدار درختوں کو کاٹنے کی ممانعت کی گئی۔ مخصوص قوانین کے مطابق اگر جنگل میں دشمن بھی چھپا ہو تو اس کی تلاش میں درخت نہ کاٹے جائیں، دشمن کو پکڑنے کے لیے سرزمین کو تباہ حال نہ کیا جائے۔ یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ خدا انسانی زندگی سے کس قدر پیار کرتا اور اسے عزیز جانتا ہے۔ متی 5:21-22 آیت خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ خون نہ کرنا، لیکن بائبل مقدس بیان کرتی کہ جو کوئی شخص اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور جو اپنے بھائی کو بے وقوف کہے اس کے لیے بھی سزا کا حکم ہے۔ آئے میرے ساتھ متی 5واں باب اور اس کی 21 اور 22 آیت کو ہم پڑھ لیں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ متی 5 باب 21 اور 22 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے، تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ اپنے بھائی کے تعلق سے غصے میں ہونے کے لیے مختلف الفاظ یہاں پہ استعمال کی گئے ہیں، اور اگر آپ غصہ ہوتے ہیں تو گویا آپ قتل کے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اپنے بھائی پر غصے ہونا، اس کے لیے یونانی لفظ آرگیزو استعمال ہوا ہے، اور یہ مسلسل قہر، کینہ یا نقصان پہنچانے کی غرض سے بغض رکھنے کے معنی دیتا ہے۔ اس غصے کا معنی ہے دوسروں سے نفرت اور ان کے تعلق سے غلط احساسات رکھنا۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو گویا قتل یا خون بہانے جیسے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ خدا ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ اور پہلا یوحنا 3 باب 15 آیت بیان کرتے کہ جو کوئی اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہے وہ قاتل ہے۔ ابراہیم پاک اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں، اپنے ہمسائے کو رولانا قتل کے مترادف ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ نفرت بھرے دل میں زندگی کا کام نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے آپ کو خدا کے سپورٹ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خدا مند اپنی خدمت کے لیے ہمیں استعمال کرے۔ خدا فرماتا ہے کہ سب سے پہلے اسی سب پر غور کرنا ہوگا۔ غور کریں، بہت دفعہ ہمارے سبب سے لوگ آنسو آتے ہیں، ہم کئی لوگوں کو دکھی کرتے ہیں، لیکن جب ہم زندگی کے کام سے منسلک ہوئے ہمیں توبہ کرنے اور حقیقی طور پر خدا کی طرف رجوع لانے کی ضرورت ہے، تاکہ خدا ہمارے دلوں سے نفرت اور کڑواہٹ کے بیج ختم کر دے۔ صرف خدا ہی ایسا کر سکتا ہے، ہم اپنے طور سے ایسا نہیں کر سکتے۔ لازم ہے کہ ہم غور و غوص کرتے ہوئے دعا کریں، اپنے رویوں کی جانچ پرکھ کریں اور دیکھیں کہ کیا ہم دوسروں کو قتل تو نہیں کر رہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم غصے، نفرت، کڑواہٹ جیسی چیزوں کو اپنی زندگیوں میں جگہ نہ دیں۔ اپنے بھائی کو نکما کہنا، اس کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ راکا ہے، اس کا مطلب ہے بے وقوف، احمق۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم اپنے بھائی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کریں، اسے احمق کہیں، اسے بے وقوف کہیں۔ اور رومیو 3 باب 13 سے 15 پڑھیں تو وہاں پہ لکھا کہ ان کا گلا کھلی قبر ہے، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ان کے ہونٹوں سے گویا زہر ٹپکتا ہے، ان کے منہ میں لعنت ہے، کڑواہٹ ہے، بڑبڑاہٹ ہے۔ خدا کبھی نہیں چاہتا کہ ہم ایسی چیزوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، بلکہ لکھا ہے افسیوں 4 باب 26 آیت میں کہ سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے۔ قدیم دور میں احمق یا بے وقوف کا لفظ کسی کی تسلیل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔
लेकिन खुदा यीशु मसीह ने बयान किया कि ये लफ्ज़ किसी के कत्ल के मुतरादिफ है। हमें इस बात को नहीं भूलना, इब्राहिम पाक ने भी अपनी किताब में लिखा कि किसी के तज़लील लफ्ज़ों से उसे मारने के मुतरादिफ है। हमारी ज़बान बेकाबू होती है, खुदा ही से काबू करने का तरीक़ाकार बताता है। सिर्फ यीशु ही से रजू करने से हम इस पर इख्तियार हासिल कर सकते हैं। वही हमारा रूहानी डॉक्टर है, वही हमारा शाफी है और वही हमें शिफा देता, सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजता है। आए कुछ मजीद हवालाजात पर नजर करें। इमसाल 18 बाब 21 आयत पुराने अहदनामा में, इमसाल की किताब 18 बाब 21 आयत में लिखा है, मौत और जिंदगी जबान के काबू में है। मौत और जिंदगी जबान के काबू में है। इमसाल 18 बाब 21 आयत। हमारी ज़बान में बड़ी क़ुव्वत पाई जाती है। जो इसे ध्यान से इस्तेमाल करते, ये कलाम की हिकमत से इस्तेमाल करते हैं, इसका फल भी खाएंगे। जिन्हें ज़िंदगी से मोहब्बत है वो मुस्बत कलाम करते हैं। मौत और ज़िंदगी ज़बान के काबू में है। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, हर नकामी बात जो हमारे मुंह से निकलेगी रोज़ आखिरत इसका हिसाब देना पड़ेगा। जो कोई ज़िंदगी से प्यार करता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, अपनी ज़बान को बदी से दूर रखे। हिकमत की बातें करने वाली ज़बान शिफा, खुशी और शादमानी का बायस होती है, लेकिन बुरी बातें करने वाली ज़बान तलवार और जहर कातिल है। भाइयों बहनों, मेरा ईमान है कि खुदा हम पर ये चीज़ें वाज़ेह कर रहा है, क्योंकि वो हमारा खालिक है। उसी ने हमारी ज़बान को खलक किया है और बतौर खालिक व मालिक वो फरमाता है, यही राह मैंने तुम्हारे लिए मुकर्रर की है, इस पर चलकर मेरे पास आओ। जब आप इस बात को तस्लीम कर लेते हैं और जब आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि हम इन तरीकों से बराह रास्त कत्ल गारत में मुलव्वस हैं, बाप, आसमानी बाप हमें बुला रहा होता है कि हम उसकी तरफ रजू लाएं, वो हमें शिफा बख्शेगा। आए एक और हवाला पढ़ें। इमसाल 12 बाब 18 आयत। जबान, अक्लमंद की जबान जो है वो शिफा का बायस होती है, खुशी शादमानी का बायस होती है। और फिर इमसाल 12 बाब 13 आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। इमसाल 12 बाब और 13वीं आयत में खुदा का कलाम इस तरह से बयान करता है, लबों की खताकारी में शरीर के लिए फंदा है, लेकिन सादक मुसीबत से बच निकलेगा। हमारे अपने लब ही हमारे लिए फंदा और जाल बन जाते हैं, लेकिन रास्तबाज मुसीबत से बच निकलेगा। रास्तबाज कौन होता है? वही जो यीशु से लिपटा रहता है, वही जो यीशु के सलीब पर भाई के खून पर भरोसा करता है। यीशु के सलीब पर की गए काम के वसीला से ही खुदा बाप के साथ हमारा रिश्ता और ताल्लुक कायम रहता है। यही रास्तबाज की तारीफ और वजाहत है। खुदा बाप के साथ हमारा रिश्ता और ताल्लुक मसीह यीशु के वसीला से ही कायम होता है। यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई अपने भाई को पागल कहेगा तो जहन्नम की आग का सजावार होगा। जब यीशु ये फरमाता कि जब हम किसी को बेईमान और बेइत्काद इस तरह के अल्फाज से पुकारते हैं और उनके तलक से ऐसी बातें करते तो हम उनके ईमान की अदालत कर रहे होते हैं। लेकिन यीशु बयान करते कि हम किसी के ईमान की जांच परख और अदालत ना करें। हम किसी की अदालत ना करें, क्योंकि अदालत करना खुदा का काम है। ये हमारे इदारे अख्तियार में नहीं है। ये तो खुदा का काम है कि किसी की अदालत करे। यस्सु ने बयान किया कि वो लोग जो दूसरों पर फर्द जुर्मात करते हैं, वो दूसरों के ईमान अदालत करते हैं, वो ऐसे लोग कातिल हैं। हमें हरगज ऐसा नहीं करना। खुदा की जगह पर बैठ कर दूसरों पर फर्द जुर्म आयद ना करें, कत्ल के जुर्म के मुर्तकिब ना हो। हम किस तरह से कत्ल करने से बच सकते हैं? कुछ ऐसे तरीक़ेकार हैं जिनसे हम कत्ल व गारत से बच सकते हैं। अव्वल, दूसरों की बेहतरी और भलाई के लिए कोशिश रहें। दोयम, गुस्से में धीमे हों। पहले अपने भाई से सुलह करें और इसमें ताख़ीर से काम ना लें। मेरी दुआ कि हम इन्हीं असूलों के तहत ज़िंदगी बसर करें। दूसरों को तालीम दें, उन्हें भारे को वो इन बातों को अपना तुरा इम्तियाज़ बनाएं, तर्ज ज़िंदगी बनाएं, क्योंकि हम जानते कि ऐसा करना बहुत मुश्किल है। अव्वल, दूसरों की बेहतरी और भलाई चाहें तो खून ना करना।
इस हुक्म में ये बात भी शामिल है कि दूसरों की ज़िंदगियों को महफूज बनाएं और अपनी ज़िंदगियों को भी ख़तरात से दुचार ना करें। अगर हम इन बातों का इतलाक़ रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर सकें, कत्ल जैसा जुर्म हमारी ज़िंदगी से जाता रहेगा। हम में से ज़िंदगी के पानी की नींदें जारी होंगी। हमारे वसीले से लोग ताज़गी, ज़िंदगी, शादाबी और रोईदगी पाएंगे, क्योंकि हम में मौत नहीं होगी। दूसरों की ज़िंदगी महफूज करने का मानी है दूसरों की भलाई और बेहतरी के तालब होना। याद रहे, कहना आसान और करना करना मुश्किल होता है। खुदा यीशु मसीह की तरफ रजुल आएं और अपनी ज़िंदगी में मौजूद कश्मकश पर गालिब आएं। और खुदा के कलाम में से हम रोमियो के ख़त को देखें फिर, तो हमें देखने को मिलता है कि मजबूत वही है जो दूसरों की गलतियों से दरगुजर करता है। और खुदा का कलाम रोमियो के ख़त में हमें नसीहत करता है कि हम दूसरों की तरक्की, खुशहाली का बायस हों, हम दूसरों के लिए बायस बरकत हों। आए चंद एक आयात को देखेंगे। पहला करंथियों 10 बाब 24 आयत में खुदा का कलाम बयान करता है। पहला करंथियों 10 बाब 24 आयत में खुदा के कलाम में इस तरह से मरकूम है, कोई अपनी बेहतरी न ढूंढे बल्कि दूसरे की। और फिर पहला करंथियों 13:5 में खुदा का कलाम इस तरह से बयान करता है, मोहब्बत नजीबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती। और फिर रोमियो 15 बाब और 12 आयत को भी हम देखेंगे। रोमियो 15 बाब 12 आयत में खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है। रोमियो 15 बाब 12 आयत में खुदा का कलाम बयान करता है, 15 बाब की पहली 2 आयात, गर्ज हम जोर आवरों को चाहिए कि नातवानों की कमजोरियों की रायत करें, ना कि अपनी खुशी करें। बस हम में से हर शख्स अपने पड़ोसी को उसकी बेहतरी के वास्ते खुश करे ताकि उसकी तरक्की हो। जो दूसरों पर गुस्सा करने में जल्दी करते हैं वो कभी अमन के तालब नहीं हो सकते। इससे ज़हनी सुकून और इत्मीनान जाता रहता है। पैदाइश 49 बाब 6 आयत खुदा का कलाम बयान करता है कि उन्होंने अपने कहर व गज़ब में आदमियों को कत्ल किया। यकूब 1 बाब 19 से 20 आयत खुदा के कलाम में लिखा कि हर एक शख्स बोलने में धीरा हो। आए यकूब के खत को हम पढ़ें। खुदा के कलाम में से यकूब पहला बाब और उसकी 19 और 20 आयत को हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है 19 और 20 आयत में, आए मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो कि हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो। और फिर पैदाइश 4 बाब 5 से 7 आए कि गुस्से से बदी और नाराजगी को मौका मिलता है। और अब देख सकते हैं कि मूसा भी बनी इसराइल की मुश्किलात और मसाइल उनके रवैयों से तंग आ गया और उसमें कहर व गज़ब भड़का और किस तरीके से उसका ये कहर व गज़ब उसे वादा की सरजमीन में जाने के लिए रुकावट बन गया। गुस्से से ज़हनी सुकून जाता रहता है, इंसान को अपने पे काबू नहीं रहता, इसलिए वो हीवान सिफ्त हो जाता है। फिर इससे कत्ल व गारत जैसा गुनाह भी होता है। बस वो लोग जो खुदा के फजल के बेश बहा इंतजाम इंसराम का इंतजार किए बगैर जल्द गुस्से में जाते वो अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं, वो रास्तबाजी जैसी दौलत हासिल करने से महरूम रहते हैं। इस तरह इमसाल 16 बाब 32 आयत गुस्सा इब्लीस के लिए मौका फराहम करता है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि हमें
اگر ہم قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتے ہوں تو ہمیں یاد آ جائے کہ ہمیں اپنے بھائی کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں تو پہلے جا کر ہم اس سے صلح کریں۔ متی 5:23-24 آیت بیان کرتی ہے کہ پہلے اپنے بھائی سے صلح کریں اور پھر واپس آ کر قربان گاہ پر اپنی نظر چڑھائیں۔ یہ آیت بیان کرتی ہے کہ ہمارا آسمانی باپ کس طرح سے چاہتا ہے کہ اس کے لوگ صلح اور محبت سے رہیں۔ ریورنڈ ابراہم پاک نے کتاب لکھی تھی، یہودا اسکریوتی سے ناراض نہ ہوا۔ خدا نے کئی دفعہ کہا کہ توبہ کرو۔ خدا یسوع کی محبت سمندر سے گہری، آسمانوں سے زیادہ وسیع ہے۔ یسوع نے صلیب پر بھی اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کی، ان کے لیے معافی کی درخواست اپنے آسمانی باپ سے کی۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم صلح کے پیغمبر ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں خدا کی محبت کی گواہی دے سکتے ہیں۔ کس قدر دکھ، صبر و تحمل اور مختلف طرح کے تجربات سے ہمیں گزرنا ہے، تو بھی ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہے اور اس کے لیے دوسروں کو بھی مسلسل تعلیم دینی ہے۔ جب ہم غصے میں آتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، یاد رکھیں کہ وہ محبت جو ہم سے کی گئی وہ ہماری غلطیوں کو برداشت کرتی ہے۔ خدا ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ہم پاک ہوں، وہ ہمیں توبہ کی توفیق بخشتا ہے۔ اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمارے سپرد کیا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 5:18 آیت، اپنی کاوش سے انسانی قتل سے باز رہنا ناممکن ہے۔ ہمیں خدا کے فضل کی ضرورت ہے۔ ہمیں خدا کے حضور مدد کے لیے پکارنا ہے کہ وہ ہم پر فضل کرے۔ میری دعا ہے کہ ہم محبت اور امن کے درمیان ہم محبت اور امن کے طالب ہوں اور دوسروں کو بھی محبت اور امن کی تعلیم دیں۔ وہی محبت ہم دوسرے سے کریں جو یسوع نے ہم سے کی۔ یسوع نے میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی ہے۔ ہمیں میل ملاپ کی خدمت دی گئی ہے اور ہمیں میل ملاپ اس خدمت کو آگے بڑھانا ہے۔ اور مخلصی کی طریق کا یہ اہم پیغام ہے کہ خدا نے ہم سے میل ملاپ کر لیا ہے اور ہمیں بھی دوسروں سے میل ملاپ کرنا اور دوسروں کو میل ملاپ کی تعلیم دینی ہے۔ آئیں خداوند سے توفیق چاہیں کہ خدا ہمیں اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ دوسرا کرنتھیوں 5:18 آیت، یہ آخری حوالہ ہم پڑھیں گے، اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ دوسرا کرنتھیوں 5:18-19 آیت، 5:18-19 آیت میں خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے متحد نہیں، اور اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں۔ اور ہم دوسرا کرنتھیوں 5:18-19 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے ہم مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ آئے ہم دعا کریں۔ آمین۔ خداوند آسمانی باپ، جلالی باپ، عظیم خدا، تیرا شکر کہ تو نے ہمیں چھٹے حکم کے تعلق سے سیکھنے کا موقع بخشا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم سننے میں کند ہیں، ہمارے کانوں کو کھول دے، ہمیں فہم عطا کر تاکہ تیری محبت کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ جب موسیٰ کو تو نے یہ احکام دیے تو پتھر کی تختیوں پر لکھ کر دیے، اب ہمارے دلوں کی تختیوں پر لکھ دے۔ جو کچھ یسوع نے کہا اس کا اقرار کرتے ہیں، جو کچھ دل میں بھرا ہے منہ پر آتا ہے، جو چیزیں دل سے نکلتی ہیں وہی انسان کو ناپاک کرتی ہیں۔ اے باپ، ہم اقرار کرتے کہ ہمارے منہ کے الفاظ ہمارے دل کی عکاسی کرتے ہیں۔
हमें अफ़सोस है कि हम अपने पड़ोसी से प्यार करने और उसका ख़्याल रखने में नाकाम रहे। हमने बहुत दफ़ा दूसरों के ईमान को परखा, उनकी अदालत की। हम इकरार करते हैं कि हम अ, कमज़ोर रहे। हम तेरे हुज़ूर तौबा करते हैं, हम घुटनों के बल होते हैं, तेरे हुज़ूर मदद के लिए पुकारते हैं। हमें रास्तबाज़ी के राहों पर चलने का फ़ज़ल दे। ऐसी ज़बान अता कर जो तेरी हम्द करे। हमें छठे हुक्म जो कि मखलसी की तरीक़ को बयान करता है, तो खून ना करना, दूसरों के सामने बयान करने की तौफ़ीक दे। आए खुदा हमारे दिलों को बदल दे, हमारी ज़िंदगियों में गहरा काम कर। हम इकरार करते कि हम इस हुक्म पर अपनी ताकत और समझ से अमल पैरा नहीं हो सकते। हम सुलह के तालब हों और अमन के प्याबर बन जाएं। ओ खुदा हमारे दिल की लालसा यही हो कि लोग लोग एक दूसरे के साथ सुलह और अमन से रह सकें। तेरा जलाल, तेरा नाम हमारी जिंदगियों से ज़ाहिर हो। खुदावंद खुदा, हमारे दिल तेरे लिए खुदा नरम रहें, तेरे कलाम को मानने के लिए खुदा तैयार रहें। हम ऐसी लहर बन जाएं जो जिंदगी मुंतकिल करने वाली हो। हम अपने खुदा यस्सु के कादर शाफी और जलाल के नाम से ये दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया।